ساس چلی اسکول۔ انوپما اپنے اکلوتے بیٹے ادے کے ساتھ چنڈی گڑھ شہر میں رہتی تھی۔ ادے ایک بڑی کمپنی میں نوکری کرتا تھا، جہاں اسے سومیا نام کی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ سومیا انوپما کی اکلوتی بہو ہے اور وہ بہت پڑھی لکھی لڑکی ہے، جبکہ انوپما کے لیے سب کچھ کالا اچھر بھینس برابر ہے۔ لیکن پھر بھی انوپما ایک بہت اچھی ساس ہے جو اپنی بہو کا ہر قدم پر ساتھ دیتی ہے۔ ادے اور سومیا کی شادی کو بھی کچھ مہینے ہی ہوئے تھے، جس کارن گھر کے سارے حساب کتاب ادے ہی کرتا تھا۔ ایک بار ادے کو کسی میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑتا ہے، تو وہ گھر کے حساب کتاب کی ذمہ داری سومیا کو دے جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد سارا حساب کتاب سومیا ہی دیکھتی ہے۔ شادی کے 3 مہینے بیت جانے کے بعد بھی سومیا کو اس بات بھنک تک نہیں تھی کہ اس کی ساس انوپما کو ذرا بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، اور نہ ہی کبھی ادے نے سومیا سے اس بارے میں ذکر چھیڑا۔ ایک بار جب سومیا کو گھر کا راشن پانی لینے بازار جانا ہوتا ہے تو وہ اپنی ساس سے کہتی ہے: سومیا ماں جی، میں راشن لینے جا رہی ہوں، اگر پیچھے سے دودھ والے بھیا اپنا حساب لینے آئیں تو آپ انہیں تجوری سے 2000 روپے دے دینا۔ انوپما: ہاں بہو، تم نشچنت ہو کر جاؤ، میں دودھ والے کا حساب کر دوں گی۔ انوپما اس امید میں اپنی بہو کی بات مان جاتی ہے کہ اس نے الماری میں گن کر ہی پیسے رکھے ہوں گے، جنہیں وہ نکال کر دودھ والے کو دے دے گی۔ تھوڑی دیر بعد سومیا بازار چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد ان کے گھر کی گھنٹی بجتی ہے۔ دودھ والا: رام رام میم، میرے پچھلے مہینے کا حساب دے دو میم صاحب۔ انوپما: ہاں ہاں، یہیں رکو، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ انوپما دودھ کے پیسے لینے کمرے میں جاتی ہے اور جیسے ہی تجوری کھولتی ہے تو اس میں بہت سارے پیسے رکھے ہوتے ہیں۔ انوپما: اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ 1000 روپے کتنے ہوتے ہیں؟ شاید بہو نے دودھ کے پورے پیسے ہی رکھے ہیں۔ ایک کام کرتی ہوں، یہ نوٹ کی گٹی دودھ والے کو دے دیتی ہوں، جتنا بھی حساب ہوگا تو وہ اپنے آپ دیکھ لے گا۔ انوپما 2000 سے زیادہ پیسے لے جا کر اس کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے: انوپما: ارے رام لال، یہ لو، اور ایک بار مجھے یہ پیسے گن کر بتا دے، اگر زیادہ ہوں تو مجھے لوٹا دے اور کم ہوں تو وہ بھی مجھے بتا دے۔ رام لال یہ بات بھلی بھانتی سمجھ جاتا ہے کہ انوپما ایک ان پڑھ عورت ہے اور اسے پیسوں کا بالکل بھی گیان نہیں ہے۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر وہ کہتا ہے: دودھ والا: ماں جی، پیسے پورے ہیں، میرے اتنے ہی پیسے تھے، اور ہاں، بہو رانی سے کہہ دینا آج تک کا میرا پورا حساب ہو گیا ہے۔ اتنا کہہ کر رام لال وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد سومیا بازار سے آتی ہے اور اپنی ساس سے کہتی ہے: سومیا، سوری ماں جی، مجھے بازار سے لوٹنے میں دیر ہو گئی، آج بازار میں بھیڑ اتنی تھی کہ کیا کہوں۔ اچھا ماں جی، کیا دودھ والے بھیا اپنا حساب لے گئے؟ آپ نے ان کو حساب کر دیا؟ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی نا؟ انوپما: نہیں نہیں بیٹا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور ہاں، میں نے دودھ والے کا حساب کر دیا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا اب تک کا سارا حساب ہو گیا۔ پھر بھی تم ایک بار تجوری دیکھ لینا کہ کہیں پیسے کم تو نہیں ہوئے۔ اس کے بعد سومیا آ کر اپنے کمرے میں جاتی ہے اور تجوری کھول کر دیکھتی ہے تو وہاں پیسے کم ہوتے ہیں۔ وہ آ کر انوپما سے پوچھتی ہے: سومیا، آپ نے پیسے کسی اور کام میں بھی خرچ کیے ہیں کیا؟ وہاں سے پیسے ذرا زیادہ نکلے ہیں۔ برا مت مانیے گا، میں تو بس اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے کہیں پیسے زیادہ تو نہیں دے دیے، کیونکہ تجوری میں پیسے 1000 روپے سے زیادہ نکالے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کام میں خرچ کیے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ پیسہ ہے۔ سومیا کی بات سن کر انوپما سوچتی ہے: انوپما، ہے رام، کہیں میں نے دودھ والے کو پیسے زیادہ تو نہیں دے دیے؟ پھر وہ گھبراتے ہوئے اپنی بہو سومیا سے کہتی ہے: انوپما، سچ کہوں بہو تو مجھے پیسے گننے نہیں آتے اور نہ ہی
میں پڑھی لکھی ہوں، میرے لیے تو سب کچھ کالا اچھر بھینس برابر ہے۔ مجھے لگا کہ تم نے دودھ کے پیسے گن کر رکھے ہوں گے، سو میں نے اٹھا کر اس کو دے دیے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ رام لال مجھ سے دگا کر جائے گا۔ میں نے تو اس پر کتنا بھروسہ کیا تھا، پتہ نہیں آج مجھ ان پڑھ کے کارن تمہارا کتنا نقصان ہو گیا ہوگا۔ سومیا: ماں جی، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ پیسے دودھ والے کو ہی تو دیے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اگلے مہینے کے حساب میں لگا دوں گی۔ لیکن ماں جی ایک بات بتائیے، اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ یہ بات مجھ سے کہہ دیتیں۔ ادے نے مجھے یہ حساب کتاب دیا تو میں بالکل نہیں چاہتی تھی کہ حساب کتاب مجھے ملے۔ میں نے جب ادے سے کہا تو انہوں نے کہا کہ حساب کتاب تم ہی سنبھالنا۔ پھر میں منع نہیں کر پائی، اور نہ ہی مجھے یہ پتا تھا کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا۔ اب سومیا کے من میں یہ اچھا جاگ جاتی ہے، اپنی ساس کو پڑھنا لکھنا سکھائے گی، اس لیے وہ آن لائن ایسے اسکول کو ڈھونڈنے میں لگ جاتی ہے جہاں اس کی عمر کی مہیلاؤں کو پڑھایا جاتا ہے۔ کچھ دنوں تک تلاش کرنے کے بعد سومیا کو ایسا ایک اسکول مل بھی جاتا ہے۔ سومیا: ادے، میں نے آن لائن ایک ایسا اسکول ڈھونڈا ہے جہاں ماں جی کی عمر کی عورتوں کو پڑھایا لکھایا جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ماں جی بھی اسکول میں جائیں اور پڑھنا سیکھیں۔ ادے: تمہارا وچار تو بہت اچھا ہے سومیا، لیکن کیا ماں اس کے لیے تیار ہوں گی؟ سومیا: میں کچھ نہیں جانتی ادے، آپ کسی بھی طرح ماں جی کو منا لو۔ ادے اپنی ماں سے بات کر کے انہیں اسکول جانے کے لیے منا لیتا ہے، پھر وہ دونوں جا کر انوپما کا ایڈمیشن کروا دیتے ہیں۔ اگلے دن ادے انوپما کو اسکول چھوڑ آتا ہے۔ کچھ دن اسکول میں پڑھنے لکھنے کے بعد اب انوپما کو پڑھنا لکھنا آ جاتا ہے۔ پھر ایک دن دودھ والا اپنا حساب لینے آتا ہے تو سومیا اپنی ساس کو آواز لگا کر کہتی ہے: سومیا، ماں جی ذرا ایک بار دودھ والے کا حساب کر دینا، میں رسوئی میں کچھ کام کر رہی ہوں۔ انوپما: ٹھیک ہے بہو، تم اپنا کام نپٹا لو، تب تک میں اس دودھ والے کا نپٹا کر آتی ہوں۔ پھر انوپما پیسے لے کر آتی ہے اور دودھ والے سے کہتی ہے: انوپما، رام لال تم نے مجھ سے ان پڑھ سمجھ کر پیسے ٹھگے تھے، تم نے یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تمہاری ایمانداری پر میں نے کبھی شک نہیں کیا، وہ تو بھلا ہو میری بہو کا جس نے مجھے سچ سچ بتا دیا۔ میں تو خواہ مخواہ تمہیں ایماندار سمجھ رہی تھی۔ آج کے بعد اگر کبھی کسی حساب میں گڑبڑی ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رام لال کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ انوپما سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے: دودھ والا، مجھے معاف کر دیجیے میم صاحب، اتنے نوٹ دیکھ کر میں لالچ میں آ گیا تھا، اس لیے جھوٹ بول دیا، آگے سے ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ انوپما آنکھوں میں آنسو لیے رسوئی میں آتی ہے اور اپنی بہو سے کہتی ہے: انوپما، سومیا بہو، آج صرف تمہارے کارن مجھ میں اتنی ہمت آئی ہے جو میں یہ حساب کر پائی۔ آج مجھے پڑھائی کی اہمیت سمجھ آ گئی۔ بہو، پڑھائی کر کے جو آتم وشواس اور سماج میں عزت ملتی ہے اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ تو میری بہو نہیں بیٹی ہے۔ بیٹی، بھگوان تم جیسی بہو ہر کسی کو دے۔ سومیا: ماں جی، یہ سب آپ کی محنت کا ہی نتیجہ ہے جو آپ نے سماج کی پرواہ کیے بنا اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ مجھے گرو ہے کہ آپ میری ساس ہیں۔ دونوں ساس بہو آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے ایک دوسرے کو گلے لگاتی ہیں۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا، نیچے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے۔ کہانی اچھی لگی تو شیئر ضرور کریں، لائک کریں۔